الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى بأخاك بوجه طلق. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت فرمائی. پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو نہایت خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، یہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی گناہ کر کے اپنی ذاتوں کے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقینا اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. تیسری آیت کریمہ جس کی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہارے قصورواروں کو خوب معاف کرنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف میں نے پڑھی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے اللہ کے حبیب نے مجھے فرمایا قال لی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو اس کو معمولی نہ سمجھو. وَلَوْ أَن تَلْقَى بِأَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے سے ہی ملنا کیوں نہ ہو، فرمایا اس کو تم معمولی نہ سمجھو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کام کو تم معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ کام چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. شریعت کے اندر میں اور قرآن کریم کی تعلیم جو ہمارے سامنے ہے، فرماتے اللہ کے یہاں زیادہ اعمال مطلوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں کثرت اعمال مطلوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں جو مطلوب ہے وہ اعمال اچھا ہونا چاہیے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں. تو اچھا عمل کون سا ہے؟ اچھا عمل وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو اور حسن نیت کے ساتھ ہو. یہ 2 شرطیں ہوگی تو ایسا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. ایک تو وہ عمل کہ جس کے اندر میں نیت بھی اچھی ہو، اور دوسری چیز کہ وہ عمل کہ اس کے اندر میں اخلاص بھی ہو.
ایک عمل انسان شریعت کے عین مطابق کرتا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کا یا تو اس میں اخلاص نہیں ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ملفوظات شیخ الحدیث شیخ یونس صاحب جونپوری کے نام سے ہے، اس میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا ایک بزرگ تھے، وہ عصر کے بعد تسبیح جو فاطمی ہے وہ پڑھتے تھے روزانہ، لیکن وہ 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ فرماتے کیا دیکھتے ہیں، وہ ایک رات دیکھتے ہیں خواب کے اندر میں کہ میدان محشر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہے، فرمایا وہ سارے میرے امتی کھڑے ہو جائے جو عصر کے بعد جو سنت کے مطابق 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، فرمایا وہ سارے لوگ آ جائے۔ فرماتے ایک لمبی قطار کھڑی ہو گئی، وہ بزرگ کہتے کہ میں بھی اس قطار میں کھڑا ہو گیا تو مجھے ہاتھ پکڑ کے وہاں سے نکال دیا، تو میں نے اس شخص سے کہا کہ میں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ فرمایا یقیناً آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہاں وہ لوگ ہیں جو سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے عمل کتنا بڑا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا عمل ہے 33 مرتبہ، لیکن وہ بزرگ 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں عمل کثرت نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کے یہاں عمل وہی دیکھا جائے گا جو سنت اور اخلاص کے ساتھ ہو، چاہے وہ عمل کتنا ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو۔ ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، روزے رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور سماج میں کوئی انسان ہے وہ رفائی کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، بظاہر اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ وہ انسان جو صوم و صلاۃ کا پابند ہے وہ اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے انسان جو معاشرے میں سماج میں رفائی کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، جو بظاہر گنہگار بھی ہے، اس کو وہ اچھا تصور کرتا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی چیز کو معمولی نہ سمجھو، اگر ہم کسی کے بارے میں اس طرح تصور کریں گے، کسی کو حقیر سمجھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کیے کرائے سارے اعمال غارت ہو جائے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں لکھا ہے کہ بچوں زندگی میں کسی کو حقیر نہ سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے اچھا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، احادیث شریف کے اندر میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ انسان نے ان معمولی اعمال کیے، اللہ نے ان اعمال کے اوپر ان کی مغفرت فرما دی، اس اعمال کو بہانہ بنا کر اس کی مغفرت کر دی۔ میں کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جن کے اندر میں ان لوگوں نے کچھ اعمال کیے، بظاہر دیکھنے میں بالکل چھوٹے سے ہیں، لیکن ان اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ بخاری شریف امام بخاری علیہ رحمہ نے الادب المفرد کے اندر میں لکھا ہے، ایک حدیث نقل کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اور وہ راستے سے جا رہا تھا کہ راستے کے بیچ میں جو کانٹا تھا اس نے اس کو ہٹایا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں عمل چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے اوپر بھی اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر میں ہے کہ ایک عورت جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فرمایا بڑی فاسق، بڑی بدکار اور بڑی گنہگار خاتون تھی، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس کا گزر ایک کنویں کے پاس سے ہوا، وہاں ایک کتے کا بچہ یا کتا وہاں پانی پینے کے لیے ہانپ رہا تھا، اور کنویں کے اطراف میں جو زمین تھی، جو مٹی تھی، وہ گیلی تھی، کتا اپنی پیاس کی وجہ سے اس کو ہانپ رہا تھا، اس کو چاٹ رہا تھا۔ فرمایا اس عورت کو اس کتے پر رحم آیا، اس نے اپنے پاؤں میں سے موزہ نکالا، اپنے سر کے اوپر سے 2 پتے کو اتارا اور 2 پتے کے ساتھ اپنے موزے کو باندھ کر کنویں میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ بس یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا اور اس فاسقہ بدکردار اور اس گنہگار عورت کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو اللہ کیسے کیسے اعمال پر مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سماج میں، معاشرے میں کوئی بھی چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو، اس کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹا ہے، اس کو جانے دو۔ لوگ بڑے بڑے کام کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، چھوٹے اعمال کو بالکل اپنے اندر اس کو خاطر خواہ لاتے ہی نہیں ہے۔
امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. فرمایا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. امام ابو نعیم اصفہانی نے یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا. فرمایا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑے زبردست تابعی گزرے ہیں، فرمایا وہ خواب کے بہت بڑے تعبیر دینے والے تھے. ان کی کتاب بھی ہے تعبیر کے اوپر، تعبیر الرؤیا کے نام سے. فرمایا انہوں نے خواب دیکھا. خواب کے اندر میں ایک شخص کو دیکھا جو جنگل میں ٹہل رہا ہے، کبھی اس محل میں کبھی اس محل میں، کبھی ادھر کبھی ادھر وہ گھوم رہے، اور اس کے پاؤں کی پنڈلیاں اور اس کے پاؤں فرمایا سونے کے تھے. فرمایا مجھے اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، بڑا تعجب ہوا. میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آخر تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے بلبوتے پر اللہ نے تیرے پاؤں کی پنڈلیوں کو سونے کے اندر میں تبدیل کر دیا. فرماتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا اور راستے کے اندر میں تکلیف دہ چیز تھی جو لوگوں کے راستے کو روکے ہوئے تھی. میں نے اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا لیا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے تیرا یہ عمل بڑا محبوب اور بڑا پسند آیا، اسی کے بلبوتے پر اللہ نے میرے پاؤں کی پنڈلیوں کو سونے کے اندر میں تبدیل کر دیا. تو دیکھیے اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو، اللہ اس کے اوپر بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا کیا گزری، کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا محمد اگر تیری مغفرت کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے اپنا علم نہ دیتا. تو گویا علم حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر کسی کو علم مل گیا تو اللہ اس علم کے اوپر بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان وانباء وابناء الزمان اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. فرمایا یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن اقسم سیفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست قاضی اور قضات گزرے ہیں اس امت کے اندر میں، بڑے انصاف بڑے منصف تھے. فرمایا وہ ان کی 70 سال یعنی 70 سال ان کی زندگی فیصلے کرنے میں گزر گئی. بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ یحییٰ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو یحییٰ ابن اقسم سیفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے مجھے پوچھا یحییٰ کیا لے کر آئے ہو، تو میں نے کہا یا اللہ میری زندگی کے قیمتی 70 سال بس تیرے توحید اور تیرے نبی کی رسالت میں گزارے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ بس میں نے تیرے نبی کی زبان سے، تیرے نبی کے فرمودات سے میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ میری امت کے اندر میں اگر کوئی شخص میری امت کے اندر میں اگر کوئی شخص اتنی عمر گزر گیا جس کی داڑھی اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تو اللہ کو ایسے شخص کو عذاب دینے پر حیا آتی ہے. فرمایا اللہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن میں نے تیرے نبی کی ایک حدیث سنی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے حوالے سے میں نے سنی، اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں. فرمایا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ جس کے سر کے سفید بال ہو چکے ہو، اس کی داڑھی کے سفید بال ہو چکے ہو، مجھے اس کو عذاب دینے اور اس کو سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یحییٰ تو نے سچ بات کہی، میرے جبرائیل نے بھی حق کہا، میں نے بھی حق کہا، میرے پیغمبر نے بھی حق کہا، جا اسی بنیاد کے اوپر میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں. کیا یقین تھا، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا. میرے بھائیوں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں غالباً لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد فرماتے ہیں اس جنازے کے اندر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور بہت بڑے مشہور شاعر فرزدق بھی اس جنازے میں شامل تھے. فرمایا جنازہ بالکل اٹھانے کی تیاری تھی کہ فرزدق جو اس امت کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اور فرمایا ان کے اشعار عرب کی مشہور کتابوں میں ان کے اشعار بھی آج بھی موجود ہیں فرزدق کے. وہ فرزدق جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سلام کیا،
اور ملاقات وغیرہ کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرزدق کیا حال چل رہا ہے؟ فرمایا بہت اچھا چل رہا ہے۔ فرمایا لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ فرمایا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کے اس جنازے میں اس زمین کے اوپر سب سے برا شخص بھی موجود ہے، اور آج اس شخص کے جنازے میں اس روئے زمین پر سب سے اچھا شخص بھی موجود ہے۔ گویا سب سے اچھا انسان سے مراد آپ کی ذات ہے، اور سب سے برا شخص وہ ہے جو میری ذات ہے۔ فرمایا میرے بارے میں لوگ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے برا شخص ہوں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان اور سب سے برا شخص تو اس وقت پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائے گی، اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اور اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ سب سے اچھا شخص کون ہے اور سب سے برا شخص کون ہے، اس وقت پتہ چلے گا۔ جیسا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تھانہ بھون گئے تھے اور آپ رات کو پہنچے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں چلا، اور اب فجر میں جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرتضی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے دن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مصلی کے اوپر آگے کیا، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھی جمعہ میں۔ تو آپ نے پہلے اعلان نہیں کیا تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ میں سجدہ تلاوت کی ہے۔ جب آپ سجدہ تلاوت آپ نے کیا تو بہت سارے لوگ رکوع میں گئے، کوئی سجدے میں گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہا اور آپ کو گالیاں دی، طرح طرح کی باتیں کہی۔ فرمایا جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند چلے گئے تو دیوبند جانے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے مریدین کو بٹھایا، فرمایا میں نے تمہاری بیعت کو توڑ دی، جب تک حسین احمد تمہیں معاف نہیں کرے گا اور ان سے تم معافی نہیں مانگو گے، فرمایا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں نے تمہاری بیعت کو توڑ دی۔ فرمایا مجھے کبھی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، میرے نبی نے پوری زندگی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی۔ فرمایا آج اس سنت کو انہوں نے زندہ کیا اور تم حسین احمد مدنی اور سید اور سادات خاندان کے تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو، جاؤ دیوبند جاؤ اور ان سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کرتے ہیں تو میں تمہیں معاف کروں گا ورنہ معاف نہیں کروں گا۔ سارے مریدین دیوبند جاتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتے ہیں، فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ فرمایا وہ چلے گئے، واپس جب آئے تھانہ بھون فرمایا حضرت نے معاف کر دیا۔ کیا تم نے کہا تھا حضرت کو کہ ہم نے آپ کو کتا کہا، خنزیر کہا، کیا نہ جانے کیا کیا کہا؟ فرمایا ایسا تو نہیں کہا واپس جاؤ اور واپس جا کر کہو کہ حضرت ہم نے آپ کو کتا خنزیر وغیرہ کہا تھا۔ جب واپس گئے، جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ کہا میرے بھائی سنو، آدھے زر سے لکھنے کے قابل ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کلمہ طیبہ کے اوپر ایمان پر میرا خاتمہ ہوتا ہے تو میں کتے اور خنزیر سے بھی اچھا ہوں، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا تو میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوں۔ ہمارے اکابر کیسے تھے، کیسی تھی ان کی زندگی؟ تو بہرحال میں یوں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرزدق سے کہا کہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیں گے تو کامیاب ہے، اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے تو ناکام ہے۔ ہائے افسوس کے اور افسوس اور تپے افسوس ملتے ہوئے ہم جہنم میں دھکیل دیا جائیں گے۔ تو فرزدق نے اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گواہ بنایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہاری زندگی میں کون سے ایسے اعمال ہیں؟ فرمایا زندگی کے 80 سال گزر گئے، زندگی کے 80 سال گزر گئے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اگر میری موت آ جائے تو میں اللہ مجھے پوچھے کہ فرزدق کیا لے کر آیا ہے تو میں تو کوئی عمل ایسا نہیں جس کو میں پیش کر سکوں۔ فرمایا بس میں آپ کو گواہ بنا کر اور پھر میں اپنے کلمے کی تلقین کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اس کی تجدید کرتا ہوں، اور اپنی زبان سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے چند اشعار کہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کل قیامت میدان محشر قائم ہوگا، اللہ سب کو بلائیں گے اور حساب و کتاب ہوگا، اور مجھ جیسے گنہگار کو کہیں گے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ فرزدق کو پکڑو، ان کے ہاتھ کو باندھ دو اور ان کے گلے میں توق ڈال دو اور ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا یہ بات کہی انہوں نے کس کو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب فرزدق کا انتقال ہو گیا، کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
بس اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ فرمایا کون سے ایسے عمل کے اوپر آپ کی مغفرت ہوئی؟ فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں تھا، اللہ نے مجھے فرمایا فرض تک بس تیرے وہی کلمے مجھے پسند آئے جو تو نے میرے ایک نیک بندے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آپ نے کہے تھے، کہ آپ نے ان کے سامنے کلمات پڑھا اور آپ نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کل قیامت کی گنہگاروں کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈال دیں گے، بس اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے اسی کے اوپر میری مغفرت فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، میں اسی کے اوپر آج کی بات ختم کرتا ہوں، اور خلاصہ یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ نہیں ہے کہ اب جس کی کثرت ہو بہت زیادہ ہو، اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل وہ ہے، وہ عمل مطلوب ہے جو چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو لیکن دو شرطوں کے ساتھ، سنت کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر یہ دو شرطیں ہوگی تو ہمارے عمل کتنا بھی چھوٹا سا کیوں نہ ہو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں نے پوری زندگی غور کیا اور میں نے جتنی حدیث کی کتابیں میرے سامنے آئی میں نے ان میں سب کھنگالا، تو مجھے ایک ہی بات کے اوپر میں پہنچا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کے جو صحابہ سے خوش ہوا اور ان کو جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو تمغہ دیا اور صحابہ کو دنیا کے اندر میں جو مغفرت کا اعلان کر دیا، وہ کس عمل کے اوپر؟ فرمایا صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کرتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے چھوٹے چھوٹے خیر کے اوپر آپ عمل کرتے، اللہ نے اسی کے اوپر صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ سنایا۔ تو میرے بھائیو، ہم بھی اپنی زندگی میں ان چھوٹے چھوٹے اعمال جن کے اوپر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جن کے کرنے کا حکم دیا، بشارت سنائی، ان اعمال کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ہمارے پسند آ جائے اور اسی عمل کو پسند کر کے اس کے اوپر مغفرت کا وعدہ فرما دے اور مغفرت کا اعلان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کئی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين۔ اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك۔ اللهم إنا نسألك عيشة نقية۔ اللهم إنا نسألك عيشة نقية۔ اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاسق۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تیری نافرمانی میں ہم نے زندگی گزار دی ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں توبہ نصوحہ نصیب فرما دیجئے، توبہ نصوحہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ غسل جنازہ سے پہلے غسل معاصی عطا فرما، کفن سے پہلے تقوی والا لباس عطا فرما۔ اے اللہ لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھے اس سے پہلے ہمیں صلاۃ التوبہ نصیب فرما۔ اے اللہ صلاۃ التوبہ نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، نامرضیات کے اوپر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام قسم کے شرور و فتن سے ہماری
حفاظت فرما، اللہ ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرما، باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرما۔ رب کریم رحمت کا عشرہ گزر گیا، اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے، رب کریم ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کو نواز دیجئے، سب کو نواز دیجئے، سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، قابلیت اور قبولیت عطا فرما، دین کا داعی بنا، دین کا شیدائی بنا، راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے رونے والے بنا، اللہ ہمارا دن بھی تیری یاد میں گزرے اور ہماری رات بھی تیری یاد میں گزرے، ایسے فیصلے فرما دے، ہمیں ایسے بنا دے، اللہ آپ ہمیں ایسے بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ آپ ہمیں ایسے بنا دے جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے، میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے، ہمیں اپنی پستیوں کا خیال ہے، تجھے تیری رفعتوں کی شان ہے، میرے مولا اگر آپ ہمیں معاف کر دیں گے آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، ہمارا کام بن جائے گا، اللہ ہمارا کام بن جائے گا، ہمیں ولی بنا دیجئے، ولیوں میں شامل فرما دیجئے، جیسے آپ نے فضیل بن عیاض کو اللہ چوروں کے ڈاکوؤں میں سے اٹھا کر آپ نے ان کو اپنے زمانے کا ولی بنا دیا، آپ نے عبداللہ ابن مبارک کو محدث بنا دیا، آپ نے بشر حافی کو شراب کھانے سے اٹھا کر اپنا ولی بنا دیا، اللہ ہمیں بھی بنا دیجئے، ہمیں بھی بنا دیجئے، ہمیں بھی بنا دیجئے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہے، اللہ معاف فرما دیجئے، اس مجمع کے اوپر ایک نظر ڈال دیجئے، سب کا سب کی بگڑی بنا دیجئے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس مجمع میں علماء بھی ہے، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں جن کے داڑھی کے سفید بال سے آپ کو حیا آتی ہے اور آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، میرے مولا آپ نے یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ کو آپ نے ان کی داڑھی کے سفید بال کے اوپر آپ نے انہیں معاف کر دیا، اس مجمع بھی تیرے ایسے بندے ہیں جن کے سر اور داڑھی کے سفید بال ہو چکے ہیں، اللہ آپ ان کے لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ غزہ اور فلسطین کے حالات کو درست کر دیجئے، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، اپنی مدد کو بھیج دیجئے، معصوم بچے اللہ گھاس کھا رہے ہیں، اللہ گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، میرے مولا ان کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے، ان کی کوئی یتیمی ان کے سروں کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اے پیارے اللہ ہزاروں بچے ماں کی گود سے محروم ہو چکے ہیں، ہزاروں بچوں نے اپنی موت گنوا لی، اللہ کئی ماؤں کے پیٹ اللہ انہوں نے چیر دیے، اللہ کئی مائیں اللہ یہ کئی مائیں اپنے شوہر کے اللہ جدائی سے محروم ہو گئی، اللہ کئی اولاد اپنے باپ کے سے محروم ہو گئے، میرے مولا وہ گھر سے بے گھر ہو گئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھلے آسمان کی چھت کے نیچے وہ سو رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، جیسے غزوہ بدر میں آپ نے صحابہ کی مدد فرمائی تھی، آپ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ وہ آپ کی مدد کے منتظر ہے، مولا ان کی مدد فرما دیجئے، آپ کی مصلحت کو آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں نہ آزمائیے، ہمیں نہ آزمائیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آزمانے کے لائق نہیں ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، سب کو شفاء کلیہ نصیب فرما دیجئے، اللہ سب کو شفاء کلیہ نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ مدارس خانقاہوں کی اور دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اللہ اس کام کو پورے دنیا میں پھیلا دیجئے، ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کا لایا ہوا کلمہ پہنچا دیجئے، اس گاؤں میں اللہ امن و امان پیدا فرما، اس گاؤں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اس گاؤں میں محدثین مفسرین پیدا فرما، اللہ ہماری نسلوں میں علماء ربانیین پیدا فرما، محدثین پیدا فرما، مفسرین پیدا فرما، اے اللہ بار بار ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اعمال سیئات سے ہماری حفاظت فرما، اللہ مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا، حق کے اطاعت، حق کی عظمت، حق کے محبت عطا فرما، قرآن کو ہمارے سینوں میں جما دیجئے، قرآن سے عشق عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، عظمت قرآن عطا فرما، محبت قرآن عطا فرما، تفکر قرآن عطا فرما، تدبر قرآن عطا فرما، شفاعت قرآن نصیب فرما۔